السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ففتھ کلاس کے طلباء عزیز متوجہ ہوں، کل حج کے بارے میں آپ کو کوشچن آنسر دیے گئے تھے، ان کو اچھی طرح یاد کر کے کاپی میں نوٹ کر لیجیے۔ آج آگے دیکھیے، کوشچن ہے تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے احرام باندھ کر تلبیہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے تلبیہ؟ جواب، تلبیہ کیا ہے؟ یعنی تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک آواز ہوتی ہے، ایک اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی حمد، اپنی حاضری بندہ پکار کر کہتا ہے لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یقیناً تمام خوبیاں سب تعریفیں سب تیرے لیے ہی ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک حاجی، احرام باندھنے والا، وہ حج کے لیے جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، یہ رٹ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ جس کی چاشنی، جس کا مزہ وہی سمجھ سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس دولت سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ کرے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ موقع سب کی زندگی میں آئے کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ میں حاضر ہو۔ سوال: عمرہ کیا ہے اور کب ہوتا ہے؟ کل بتلایا گیا تھا حج کس پر فرض ہے، حج کیا ہے، کن کن امور کا نام حج ہے، وہ کل آپ کو بتلایا گیا۔ آج کوشچن ہے کہ عمرہ کیا ہے اور کب ہوتا ہے۔ حج کے لیے پورے سال میں 5 دن مخصوص ہیں۔ بقرعید کے موقع پر حج ہوتا ہے پورے سال میں، لیکن عمرہ ان 5 دنوں کے علاوہ، ان حج کے دنوں کے علاوہ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ جواب: حج کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی مسلمان احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی اور حلق کرتا ہے تو وہ عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرے میں مینا، عرفات وغیرہ نہیں جانا ہوتا، احرام باندھ کر حاضری دینی ہوتی ہے، اس میں بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ جن کا کل تذکرہ آیا تھا، جو 2 پہاڑی ان کے درمیان سعی کرنا، چکر لگانا، دوڑنا اور حلق کرانا یعنی بال صاف کرانا، یہ چیزیں عمرے کے اندر ہوتی ہیں۔ سال میں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ
جس کو وہاں جانے کی سعادت نصیب فرما دے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں جہاں بھی ہم رہیں رہتی زندگی تک اسلام کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عمرے اور حج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں گئے کہ اب تو گناہ معاف ہو گئے، اب جو چاہے کرتے رہے، نہیں، اب ہم وہاں گئے ہیں، اس کی لاج رکھیے کہ وہاں گئے تھے، اب کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اب تو اللہ کے سامنے توبہ اللہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے، عمرہ کر کے، تو اب نافرمانی کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔